الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد سورہ کہف کے 5 قصوں میں ہمیں بہت سارے سبق سکھائے گئے۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے، ایسے جس میں سمجھایا گیا کہ لوگوں، اگر تم وقت میں ہو کہ جب تمہارے پاس وسائل کم ہیں اور ایمان کو بچانا مشکل ہو گیا ہے اور ڈر ہے کہ سوسائٹی زبردستی تمہیں فسق و فجور میں مبتلا کر دے، اس نے کفر کے اندر گھسیٹ لے جائے، تو تم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایمان کسی کہف کے سمت جڑ جانا۔ کہف کے ساتھ جڑنے سے تمہارا ایمان سے بچ سلامتی رہے گا اور تم سوسائٹی کے برے اثرات پہلے کے ماڑکی پہ زندگی گزار لو گے۔ آج کے زمانے میں پہاڑ کے درمیان جو کوئی جگہ تھی اس کو کہف کہتے تھے اور کہلاتی کے دور میں ہر وہ جگہ جو ایمان بچانے کا سبب بن سکتی ہے وہ کہف والوں کی ہے۔ کہف مدارس کہف ہیں، اللہ خانقاہیں کہف ہیں، دعوت و تبلیغ کا جو کہف ہے، جہاں قرآن مجید کا درس ہوتا ہے ایمان، اور جو لوگ اس کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں تو قرآن مجید کی برکات ایسی ہیں کہ یہ بندے کے دین بچنے کا سبب بن جاتا ہے، تو وہ کہف ہوتا ہے۔ اور مکہ جانا اور یہ دونوں شہر کہف ہیں، چونکہ آئے گا اور وہ ان شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوگی۔ تو ان 5 کہف میں سے جس کے ساتھ جڑنا آسان ہو، انسان جڑ کے رہے اور اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرے۔ دوسرا قصہ تھا جنتین کا، کہ ایسا بندہ جس کو اللہ نے دنیاوی مال پیسہ خوب عطا کیا ہے، اس میں عام وہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے، تو ایسے وقت ہمیں طور پر انسان کا نفس ان نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ اس سبق سکھایا گیا کہ آپ ان نعمتوں کو اپنی طرف منسوب نہ کریں، اللہ کی طرف منسوب کریں سے بچیں، اور جس پروردگار نے یہ نعمتیں دیں اس کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ کے شکر گزار بندوں بنیں۔ تیسرا قصہ تھا باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، اس میں جہاں اور بہت ساری آداب کھائی گئیں، ایک بات کہ ایک استاد اور شاگرد کے اب کیا ہوتے ہیں، آداب المعلمین اور متعلمین، ان کو بھی سکھایا گیا۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے ہم نے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے کئی فوائد ہم سے پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام پوچھا تھا کیا آپ اس کے سے بڑے عالم ہیں، تو انہوں نے جواب میں ہاں کہا تھا۔ پھر علم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جس کے پاس ایسا علم تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، اور یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ تو اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جتنا بھی علم فرمائے، وہ کبھی یہ نہ کہے کہ میں بڑا عالم ہوں، یہی سوچے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین ہمیشہ جس بات امام مالک کا ملا فوری نہیں ہوتا تھا، کہہ دیتے تھے لا ادری، میں نہیں جانتا۔
جانتے مالک رحمۃ اللہ علیہ ہر قادری کہنے میں خوش ہوا کرتے تھے، اور آج ہم کچھ نہیں اور ہماری چیز جاننے کا اظہار بھی کرتے ہیں، میں تو سب جانتا ہوں، یہ ہماری جہالت کی دلیل ہوتی ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فرمایا، چیف جسٹس کے وقت کے بڑا عہدہ تھا جو اللہ نے ان کو عطا تو کیا تھا، مگر ان کی عادت تھی کہ جب کوئی بندہ ان سے کوئی بات پوچھنے ان کہہ دیتے تھے لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ ایک نوجوان کوئی مسئلہ پادری مجھ کے پاس آیا اور اس نے مسئلہ پوچھا تو امام صاحب نے کہہ دیا لا مجھے نہیں پتا۔ نوجوان غصے میں آ گیا، اس نے کہا یہ کیا بات ہے، آپ کی تنخواہ آدھے بیت المال کے برابر ہے، آپ کی تنخواہ آدھے بیت المال کے برابر ہے، اور جب آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ تو امام صاحب تحمل مزاج تھے، وہ اس پہ غصے نہیں ہوئے، بلکہ جواب میں انہوں نے علم کہا کہ اے بھائی، یہ جو تنخواہ ہے نا آدھے بیت المال کے برابر، تو یہ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملتی ہے، اگر یہ مجھے میری جہالت کی بنا پر ملتی ہو گیا میری تنخواہ پورے بیت المال سے بھی زیادہ ہوتی۔ تو وہ نوجوان ہنس پڑا اور اس کو غصہ ٹھنڈا ہے۔ ہمارے اکابر ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے علم سے ہماری جہالت زیادہ ہے، یعنی جتنے اندر جانتے ہیں اس سے جتنا ہم نہیں جانتے وہ زیادہ ہے۔ اس کے اندر اس میں انسان کے اندر عاجزی بھی آتی ہے، وہ بڑا بول بھی نہیں بولتا اور میں تکبر بھی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سفر طے اپنے ایک نوجوان کو لے کر گئے، یوشع بن نون ان کا نام تھا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر سفر کرے تو کسی نہ کسی کا رفیق سفر بنا لینا یہ بہتر ہوتا چلے۔ کہ تیسری بات یہ کہ اگر شاگرد کو پتہ انسان اس فلاں استاد ہیں جن سے میں پڑھ سکتا ہوں، تو انسان خود استاد کے پاس چل کے جائے۔ آج کے دور میں چونکہ مال پیسہ ہے ہادیہ، تو طالب علم کوشش کرتا ہے کہ اپنے والد سے کہے کہ فلاں استاد کو کہیں کہ گھر آ کے مجھے پڑھا کریں، یعنی طالب علم یہ چاہتا ہے استاد چل کے آئے اور گھر میں آ کے مجھے پڑھائے، چل کے جائے، خود چل کے جائے یہ پسند نہیں کرتا۔ حالانکہ شاگرد کا استاد کی طرف کی چلانا پر زیادہ بہتر ہے۔ علم نہیں سب کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ 15 سال تک انسان علم حاصل کر سکتا ہے، اس کے بعد تو چاہیے زندگی کے جس حصے میں بھی انسان علم کی طلب محسوس کرے اس علم حاصل کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے صحابہ تھے سب نے بڑی عمر میں جا کے اور کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 60 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، جتنا علم انہوں نے حاصل کیا وہ 60 سال کی عمر کے بعد حاصل کیا، اور وہ سب سے زیادہ روایت کرنے والے صحابی بن گئے۔ میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے کے دل میں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولوی قسم کے صحابی تھے، یعنی ان میں علم کی طلب تھی، ہر وقت علم کی طلب میں لگے رہتے تھے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یہاں سے نکلا کہ اگر کبھی بڑے علیہ السلام اپنے چھوٹے سے کوئی بڑے حاصل کرنا پڑے تو اس میں آر نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ جبکہ حضرت السلام درجے میں اللہ تھے خضر علیہ السلام سے، خضر علیہ السلام اللہ کے ولی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور صاحب کتاب نبی تھے، اولو العزم نبی تھے، اور مگر ان کو جب علم حاصل کرنا تھا تو وہ شوق کے ساتھ گئے ان کے پاس، علیہ السلام سے پاس، پھر بھی انہوں نے جانے میں کوئی علم محسوس نہیں کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی اکابر اصاغر سے علمی نفع اٹھا لیتے ہیں۔ بخاری شریف حضرت مولانا خیر محمد جالندی رحمۃ اللہ کا واقعہ سن لیجئے۔ ایک مرتبہ بخارات پڑھا رہے تھے تو پڑھاتے پڑھاتے ایک ایسا پوائنٹ آیا
کہ جو حل نہیں وارد ہوتا، اور تو حضرت نے شاگردوں کو بتا دیا بھئی دیکھو اس جگہ پر یہ اشکال ہوتا ہے، یہ مجھ سے حل نہیں ہو رہا، اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہو تو وہ مجھے بتا دے، مگر آپ بتائیے کیا آج کوئی استاد ہے جو شاگردوں کے سامنے یہ بات کرے؟ تو آپ کو ان کی بے نفسی کا یہ کام تھا، انہوں نے شاگردوں کو بتا دیا، شاگردوں نے کہا جی نہیں ہمیں بھی اس کا جواب حضرت نہیں ہے۔ تو ایک اور استاد تھے جامعہ کے جو حضرت کے شاگرد تھے، چھوٹی کتاب سے ہی انہوں نے دور حدیث پڑھا تھا اور بڑے قابل تھے، اور وہ اسی جامعہ میں چھاونی کتابیں پڑھا رہے تھے، تو حضرت نے ان کا نام لیا۔ اچھا اگر آپ کو بھی یہ اشکال کا جواب چنانچہ ہے تو میں ان پوچھ کے آتا ہوں، استاد اپنے شاگرد کی طرف چل کے جا رہا ہے، اب کہ انہوں نے بخاری شریف لیا اور وہ اپنے اس شاگرد کے پاس چلے، کسی طالب علم نے بات سے بایا اور ان کو بتا دیا کہ حضرت آپ کے پاس کوئی مسئلہ ڈسکس کرنے آ رہے ہیں، وہ بھی فوراً کلام حضرت باہر آ گئے، تو برآمدے میں حضرت کی اس سے ملاقات ہوئی، تو جب ملاقات ہوئی تو یہ بھی اس سے کہا مولانا یہاں ایک اشکال وارد ہوتا ہے، چونکہ آپ کا علم تازہ ہے، آپ نے اب بخاری شریف پڑھی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اس کا جواب یاد ہو تو آپ مجھے بتا دیجئے۔ اب وہ قابل طالب علم تھا، انہوں نے جب بخاری شریف کا وہ پوائنٹ دیکھا تو ان کو یاد تھا، جب یاد تھا تو انہوں نے اپنے استاد کو بتانا تھا، مگر ان میں بھی تواضع آ رہی ہے، انہوں نے یہ کہا جی استاد صاحب میرے خیال میں تو یہ ہے اور میرے دل میں تو یہ بات، ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا، حضرت جب میں آپ کے پاس یوں پڑھتا تھا اس مقام پر آپ پہنچے تھے تو آپ نے اس مقام پہ اس کا جواب دیا تھا اور اس کے بعد اس کا جواب بتا دیا، اپنی طرف منسوب نہیں کیا، آپ میں بتا رہا ہوں جب میں آپ کے پاس پڑھتا تھا اس وقت جب آپ اس جگہ پر پہنچے تھے تو نے اس کا یہ جواب دیا تھا، یعنی اس علم کو استاد کی طرف منسوب کیا، اپنی طرف نہیں کیا، یہ اصل علمیت ہوتی ہے۔ علم کے طلب کرنے میں سفر اگر دشوار بھی ہو تو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں اس سالہ اس کو بہت مشقت اٹھانا پڑی ہے، اس لیے کہ علم کی طلب میں انسان جو مشقت اٹھاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت پھر ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی خضر علیہ السلام سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وقت ضائع کیے بغیر جو اللہ ان کو بتا دیا کہ میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے سکھائیے جائے، میں نے آپ کو علم عطا کیا۔ اس سے مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی شاگرد کسی استاد کے پاس کلیئرلی بتائے تو وہاں جا کے فوراً بتا دینا چاہیے کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے، کلیئر میں کیوں بتا دینا چاہیے۔ وقت بعض لوگ کلیئر بات نہیں کرتے، ایک دن دو دن گزر جاتے ہیں پھر بتاتے ہیں آیا تھا، یہ ضائع ہوتا ہے۔ ہو جائے قصے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر شاگرد سے کوئی غلطی ہو تو استاد اچھے طریقے سے اس کو سمجھائے، تنبیہ کرے، مناسب۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات پوچھی جو نہیں صبر کی تو خضر علیہ السلام نے فوراً ان کو جواب دیا الم اقل انک لن تستطیع معی، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ اور اگر شاگرد غلطی کرے استاد اپنے تنبیہ کا لیول ذرا بڑھا دے، مگر جواب ضرور دے۔ اگر کو تنبیہ ہی رہنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، شاگرد غصہ نہ 1000 مرتبہ بھی ایک تو اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو اس کو 1000 مرتبہ بتائے اور غصہ سکتا رہے۔ اس لیے کہ
ذہنی سطح ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے. کوئی ایسا بھی شاگرد ہے کہ جس کو ایک دفعہ بات سمجھنا آتی ہو، بار بار سمجھانی پڑتی ہو، تو اگر بار بار سمجھانی پڑ رہی تو اس پہ دل تنگ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بتاتے رہنا چاہیے. تھا کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان کو اس کا گھر پہ نابینا ہو گیا، تو وہ اپنے باپ گراؤنڈ ساتھ رکھتا تھا، اپنے گھر اور اس کی خدمت کرتا تھا. اب ایک دن آواز آئی میں بیٹھا ہوا، وہ تو چائے پی رہا تھا، اپنے والد کو چائے پلا رہا تھا. اتنے میں ایک چڑیا کی آواز کیسی ہے؟ باپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی چڑی ہے. کس رنگ کی ہے؟ چڑی ہے. اس نے بات بتائی. تھوڑی دیر بعد باپ نے پھر پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ اس نے کہا پوچھا. اس نے کیسا رنگ ہے؟ ایسا رنگ ہے. پھر تھوڑی دیر بعد اس نے تیسری دفعہ بتا چکا. جب اور اب تیسری دفعہ پوچھا تو اس نوجوان بچے کو غصہ آیا کہ میں دو دفعہ ہوں، ابو سمجھ کیوں نہیں رہے؟ تو اس نے غصے میں کہا کہ ابو آپ کو بات سمجھ نہیں آتی، ٹھہرو، دفعہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. تو جب وہ غصے ہوا تو اس کا والد کہنے لگا بچہ تھوڑی دیر جس میں آتا ہوں. جب تو وہ نابینا باپ اندر گیا اور اس نے اپنی ڈائری رکھی ہوئی تھی. اس کا والد ڈائری میں گلانی میں وہ اپنی باتیں لکھا کرتا تھا. تو والد اپنی ڈائری اٹھا کے آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے اس کا فلاں صفحہ نکالو اور دیکھو کیا لکھا تھا. تو جب فلاں صفحہ نکالا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ایک گیند جو یہ نوجوان چھوٹا تھا نا، بچہ تھا، اس کو اس کے باپ نے لے کے دیا تھا. اور نوجوان بچے نے اس وقت اپنے باپ سے 30 مرتبہ پوچھا تھا ابو یہ کیا ہے، اور باپ نے ہر دفعہ پیار سے کہا تھا بیٹا یہ گیند ہے، اس مقصد کے لیے ہوتا ہے. تو والد نے اسے کہا کہ دیکھو کیا تھا کہ تم بچے تھے، آج تم نے 30 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے، اور میں نے آرام سے بتا دیا ابو یہ گیند ہے. آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں تم سے 3 مرتبہ پوچھتا ہوں، تم غصے میں آ کے کہتے ہو داجی سے بات سمجھ کیوں نہیں آتی تمہیں میری. حالانکہ بچپن میں باپ نے کتنے تحمل میں اپنے اس بچے کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے، مگر بچہ اس بات کو بھول جاتا ہے جب جوان ہوتا ہے، اور پھر تو باپ کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرنے لگ جاتا ہے. آپ شاگرد جتنی مرتبہ اور درجی پوچھے، استاد کو چاہیے کہ تحمل مزاجی کے ساتھ اس بات کا جواب دیتا رہے، دعا بھی کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو جلدی اس بات کی سمجھ تو عطا فرمائے. ضائع پھر اگر علم کا موقع سکا ہو جائے، اچھا طالب میں وہ ہے کہ دل میں افسوس کرے کہ میں علم حاصل نہ کر آپ صلی. اور اس دلیل کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی اتری اور صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باتوں اگر ہمارے بھائی موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو ہو سکتا ہے کہ خضر علیہ السلام اور اس کا بھی وضاحت کرتے، ہمیں اور چیزیں سیکھنے کا پتہ چل جاتا، موقع مل جاتا ہے. مطلب یہ کہ اگر علم سیکھنے کا موقع ضائع ہو تو بندے کو دل میں افسوس ہونا چاہیے. یہ وہ آداب اس قصے جو متعلم کے ہیں اور معلم کے ہیں. اور دیکھیے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مجید سے یہ بھی سامنے آتا. قرآن کا ہے کا جو یہ سورہ کہف کا چوتھا قصہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. اس میں بتایا گیا کہ ایمان والو تمہارا اصلی وطن جنت بھول جاؤ، تو دنیا میں دل نہ لگاؤ اور فانی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو نہ بھول ہیں. والباقیات الصالحات، جو باقی رہنے والے اعمال ایسی وہ زیادہ بہتر ہے دنیا کے مال و دولت سے. تم آخرت کی تیاری میں لگے رہو اور کرنے زندگی گزارو کہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤ. پانچواں قصہ ہے سکندر ذوالفقار کا. اس قصے میں دو باتیں سکھائی گئی ہیں.
اللہ پہلی بات تو یہی کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مال و دولت عطا کرے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے بندوں کی اللہ کے لیے نفع رسانی کا کام کرے، فائدہ کرے اللہ کے بندوں کا اللہ کی رضا کے لیے، دنیاوی شہرت یا مال و منال کے لیے نہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ سکندر ذوالفقارین کو قوم نے کہا تھا ہم جمع کر کے پیسے آپ کو خراج کے طور پہ دیتے ہیں تاکہ تم، ان کہا تھا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بس تم میری مدد کر دو، میں تمہارے لیے دیوار بنا دیتا ہوں تاکہ نہ پریشانی سے بچ جاؤ۔ تو اللہ کے بندوں کی اللہ کے لیے نفع رسانی کی کوشش کرتا ہے، یہ چیز اللہ کے اندر بہت پسند ہے۔ ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے، اور دوسرا سبق یہ ملتا کہ ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ نے ان کو اسباب کا علم بھی عطا کیا تھے اور اسباب بھی دیا تھے، چنانچہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون لاگو کرتے ہوتا ہے، اور ایسا بندہ جو اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون لاگو کرے اللہ کا بڑا پسندیدہ بندہ۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اس بندے کے لیے دعائیں کریں جو ملک کے اندر کے لیے شریعت کے قانون کے نفاذ کے لیے کوششیں کر رہا ہو، اس خالی یہ دعائیں کرنا ہم اپنے لیے واجب سمجھیں، فرض سمجھیں۔ دعا ہماری کوئی دعا اس کو نہیں ہونی چاہیے اس کی دعا سے، اس لیے کہ وہ ایک عظیم کام میں لگا ہوا ہے، ہم کریں گے اللہ اس کو کامیاب کرے تاکہ اس کے بدلے اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون لاگو ہو جائے، جس کے کی طرز جمہوری نشان کج کلاہی چاہیے، بندے ہیں اسی کا بادشاہی چاہیے۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں اور دل میں تمنا رکھتے ہیں کہ ہمارے یہ پیارا ملک پاکستان کلمے پہ نام پہ لیا گیا، اللہ کرے کہ اس کے اندر شریعت یہ ہو جائے، ہم اس میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ ہمارا ملک ایک نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، ہمیں اپنی آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ جیسے جتنی دین کی آزادی اس ملک میں ہے پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ آزادی سے دین کے مدارس یہاں پر آزادی سے کام کر رہے ہیں، باقی پوری دنیا میں کہیں مدارس اتنا ازمام اور کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں حکومت اور خطیب اپنی خودی کا خطبہ جمعہ کے دن دے سکتا ہے، باقی پوری دنیا کے ملکوں میں حکومت ہے کی طرف سے لکھا ہوا خطبہ مل جاتا ہے اور خطیب اس کو صرف پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت جو اللہ نے اس ملک میں عطا فرمائی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جو لوگ پاکستانی ہیں اختلاف ہے اور پھر ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ دھوکے میں پڑنے والے لوگ ہیں، ہمیں ان کے ساتھ آزادی ہے۔ ہمارا نظر یہ ہے یہ ملک ہمارا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، ہم اسی کی قدر کریں اور اس کو دین کے لیے استعمال کریں، اور ہم ملک کے احسان ہیں، ہم پیدا ہوئے یہاں، ہم نے کھایا پیا پلا بڑے علم حاصل کی، اب کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر جو یہاں ہم پر ہوئے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی گزاریں اور اس ملک میں اپنی طرف سے جو اچھائی واپس لوٹا سکتے ہیں وہ لوٹانے کی کوشش کریں، بھلائی یہاں کے لوگوں کے لیے ہم خیر کا سبب بنیں، کا حصہ کا سبب بنیں۔ اس ملک کے ساتھ محبت رکھنا، اس کو اپنے ایمان دین کیا سمجھنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں پوری دنیا میں کہیں بھی کچھ اگر ہوتا ہے ایک بارے میں تو سب سے پہلے کس ملک سے آواز اٹھتی ہے؟ ہمارے ملک سے آواز اٹھتی ہے۔ ایک بدبخت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کارٹون بنا دیے تو سب سے پہلے کس ملک سے آواز اٹھی؟ اس ملک سے۔ ایک ملک نے فلم بنائی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو سب سے پہلے کہاں پر آواز اٹھی تھی؟ پاکستان سے آواز اٹھی۔ تو یہ ہمارا کتنا پیارا ملک ہے جہاں ہم خود بھی دین کے مطابق رہ سکتے ہیں، ہمیں کوئی مجبور نہیں کرتا فسق و فجور میں جانے کے لیے، اور جہاں پر ہم سیکھ بھی سکتے ہیں، دین سکھا بھی سکتے ہیں، تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ تو نعمت ہاتھ تو نکل جاتی ہے، بعد میں قدر آتی ہے۔ اہم یہ وہ اسباق ہیں جو ہم نے سورہ کہف کے مختلف قصوں میں سے پڑھے۔ اب آخری ایک بات اس وقت یہ سمجھ لیجئے کہ سورہ کہف ہمیں دجال کے فتنے سے بچاتی ہے۔ کیسے بچاتی ہے؟
کہ سورہ کہف کے بعد میں ایسی ذہن سازی کرتی ہے، ایسے سبق سکھاتی ہے کہ جن اسباق کو سیکھنے کے بعد انسان کے لیے ایمان کو بچانا آسان ہوتا ہے۔ پھر ہمارا دین حیا اور پاک دامنی کا دین ہے۔ آج کا کافر بے حیائی کو پسند کرتا ہے، چنانچہ آپ اخبارات میں بھی پڑھتے رہتے ہیں تہذیبوں کے کنفلکٹ آف سویلائزیشن، کہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، تہذیب چھوڑ سکتے۔ ٹکراؤ کا کیا معنی؟ ہم کہ کافر جو ہے نا وہ شراب چھوڑ سکتا ہے، جوا اچھی بری چیز ہے۔ ہم نے ایسے کافر دیکھے ہیں زندگی بھر شراب نہیں پیتے، لکھے پڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے کبھی شراب نہیں۔ تو کافر شراب چھوڑ سکتا ہے اور پوری جوا چھوڑ سکتا ہے، سود چھوڑ سکتا ہے اور اپنی چیز حرکتیں چھوڑ سکتا ہے، لیکن کافر دو چیزیں نہیں چھوڑ سکتا، ایک میوزک نہیں چھوڑ سکتا اور ایک زناکاری نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ان ملکوں میں سالوں گزرا، یہ بات ہم نے نتیجہ نکالا۔ کافر باقی ہر گناہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن موسیقی اور زنا ہمارے ایک چیز ہے جو اس کو وہ نہیں چھوڑ سکتا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم تھے اور ان کے درمیان بنیادی فرق ہے، ہم حیا کو نہیں چھوڑتے، وہ بے حیائی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ ہے مذہبوں کا ٹکراؤ۔ وہ جانتے ہیں مسلمان جتنا بھی آزاد وہ کہہ جائے، یہ اپنی ایک ماں بہن بیٹی کے بارے میں کبھی بے حیائی کو پسند نہیں کر سکتا، اس کو کہتے ہیں کہ ہم ان کے کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ بھائی آپ بے حیائی کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ آپ چھوڑے بے حیائی، ناچے اور حیا والے دن کے اوپر آ جائیں۔ حیا بہتر ہے اور بے حیائی تو جانوروں والا کام ہے۔ آج امریکہ میں تحریک چل رہی ہے، اس کو ٹاپ لیس جو ہے وہ تحریک کہتے ہیں۔ ٹاپ لیس کا کیا مطلب؟ کہ عورتیں کرتا نہیں پہنتی اور وہ کہتے ہیں جی کپڑے پہننا تو تکلف کا کام ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں کوئی اللہ نے ایسا نہیں جو کپڑے پہن سکتا ہو۔ انسان کپڑے جو پہنتا ہے تو یہ تکلفات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے پیدا کیا ہم اس کو ویسے ہی پھرنا چاہیے، چنانچہ وہ پورے کپڑے اتار دیتے ہیں تھا اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ چند ہفتے پہلے ان کا ایک ایونٹ کہ انہوں میں ہزاروں مرد اور عورتیں ننگے ہو کر انہوں نے سائیکلیں چلائیں اور کوئی تقریباً ہم 15 میل کا سفر سائیکل پر طے کیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں وہ کرتے رہتے ہیں بتانے کے لیے حکومتوں نے دنیا میں موجود ہیں اور اس کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے کفر کی حکومت ان میں یہ نئے نئے سسٹم نکالے ہیں جن کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر بے حیائی کو پھیلایا جا سکے۔ پھیلی ایسے ایک چیز ہے سیل فون۔ سیل فون کے ذریعے سے بے حیائی اتنا جلدی آج کل ہے کہ پہلے سالوں میں اتنی نہیں پھیلتی تھی جتنا یہ دنوں میں پھیل گئی ہے۔ آج اتنے نوجوان کو سیل فون نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ غیر محرم لڑکی اور لڑکے کا رابطہ کمرے میں اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لڑکی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے، لڑکا اپنے ہوتے ہیں، ماں باپ سمجھتے ہیں یہ کمرے میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں ہمارے بچے، اور بچے بیٹھے فون پہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اور پھر تصویروں کا یہ سلسلہ ایسا ہے کہ ایک دوسرے کو اپنی تصویریں بھیج رہے ہوتے ہیں بھی تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اگر کوئی لڑکا بدکار بنتا ہاتھ پہ تو لڑکی کے ساتھ رابطہ کرنا مشکل ہوتا تھا، اس کو رکا بھیجنا پڑتا تھا، کسی کے ملتا پیغام بھیجنا پڑتا تھا۔ رکا بھیجنا، پیغام بھیجنا ایک مشکل کام تھا، موقع ہی نہیں آسان تھا اس کو اس کے ساتھ رابطے کا، تو برائی مشکل تھی۔ آج اس سیل فون نے اس کام کو وہ بھی کر دیا۔ اسی لیے کفر کی حکومتوں نے سیل فون کی جو قیمتیں رات میں عجیب رکھی ہوئی ہیں کہ دن میں آپ فون کریں تو آپ کو دگنے پیسے دینے پڑیں گے، اور وہ بعد فون کریں تو فون ہی ہو جاتا ہے۔ اور کمپنیاں ساتھ لکھتی بھی ہیں کرو ساری رات، تاکہ نوجوان ساری رات انہی گناہوں کے کاموں میں لگے رہیں۔ آج یونیورسٹیوں کے اور سکولوں کے جو استاد ہیں وہ بڑے پریشان ہیں۔ کیوں؟ دوسرے سے بچے نوجوان آتے ہیں، سب کو نیندیں آ رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں ایک بات کرنے کے لیے۔ اور یہ بات
15 منٹ 20 منٹ نہیں ہوتی. مجھے ایک لڑکے نے کہا کہ میں جس سے تعلق تھا ایک رات میں نے 9 گھنٹے اس سے بات کی. میں سن کے اسے سے گیا 9 گھنٹے تک دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے رہے. اب بچے اگر 9 گھنٹے بات کریں گے آپ سوچیں وہ پھر رات تو ساری رات جاگتے ہی گزار دیں گے. قوموں کے اندر کر رہی ہیں, اخلاق خراب ہو رہا ہے, تعلیم پہ اثر پڑ رہا ہے, اور یہ کفر کی حکومتیں اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہیں. پھر اس سے بڑھ کر ایک اور مصیبت آ گئی جس کا نام ہے انٹرنیٹ. اس کو جاتے ہیں انٹر انٹو دی نیٹ. نیٹ کہتے ہیں جال کو, چل نہیں سکتے انٹو دی نیٹ. ایک جال کے اندر داخل ہو جاؤ, مچھلی جال کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو نکل نیٹ کتی. ہم نے بھی یہ دیکھا ہے نوجوان بچہ یا بچی جن کو ایک دفعہ اور چسکا پڑ جاتا ہے وہ پھر انٹرنیٹ کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے, ایڈکشن ہو جاتی ہے ان کو. اور ان سائنسی تحقیق ہے سگریٹ کی ایڈکشن چھوٹی ہے, شراب کی ایڈکشن چھوٹی ہے, چھوڑ سکتے. انٹرنیٹ کی ایڈکشن نیٹ سے بھی زیادہ ہے. شرابی بندہ شراب آسانی سے, اور انٹرنیٹ والا بندہ انٹرنیٹ کو آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا. اور انٹرنیٹ کے اوپر اتنا گند پھیلایا گیا ہے کہ جو بندہ چاہے وہ بیٹھ اس فحاشی کو گھنٹوں دیکھتا رہے پیچھے. تو یہ لوگوں کی حقوقیوں سے حیا کو نکالنے کا ایک طریقہ ہے. آپ کو پتہ ہے اس انٹرنیٹ کے تو اپنے ان کافر حکومتوں کو کروڑوں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے. بڑے بڑے ان حیائی کمپیوٹر لگانے پڑتے ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, مگر یہ وہ خرچ کرتے ہیں تاکہ دنیا کے اندر بے حد عام ہو جائے. اصل مقصد ان کا یہ ہے. لیکن چونکہ دجالیت ہے نا تو ملمہ سازی کر تو ہم جی انٹرنیٹ کو عام کر دیا ہے کاروبار کے لیے. کمپنیاں کاروبار آسانی سے کر سکتی ہیں. لگایا کمپنی کے کاروبار کا, اور اندر مقصد کیا تھا تاکہ دنیا کے اندر بے حیائی فیس بک عام ہو جائے. نہیں چنانچہ یہ جو فیس بک ہے یہ تو عجیب مصیبت ہے. ہمیں تو فری میں پر جانے کا بھی پتہ نہیں ہے, حالانکہ الیکٹریکل انجینئر ہیں, پتہ بھی نہیں کہ جاتے کیسے ہیں. نئے زندگی فیس بک کا سفر ہے. لیکن جو استعمال کرتے ہیں ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا محرم کہ فیس بک کا جو بندہ کھولتا ہے 3 منٹ کے اندر اندر کسی نہ کسی غیر کی تصویر اس کو ضرور نظر آتی ہے, ایڈورٹائزمنٹ آ جاتی ہے, یا کوئی نہ کوئی لڑکی تصویر سامنے آ جاتی ہے. اب آپ بتائیں جس فیس بک کو کھولنے پر 3 منٹ کے اندر اندر انسان آج غیر محرم کی تصویر دیکھتا ہے, اس فیس بک کو کھولنا جائز کہاں سے ہو گیا؟ اور دوسرے یہ عام ہے. لڑکیوں نے بھی اپنے صفحے بنائے ہوئے ہیں, لڑکوں بھی صفحے بنائے ہوئے ہیں, اور ان کے فیس بک سے جو کے ساتھ رابطے بڑھ رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ بے حیائی کو پھیلانے کا ایک دھندا ہے, لگتا ہے کفر نے شروع کیا ہے. اور واقعی انٹرنیٹ اور فیس بک اور ان چیزوں کے آنے کے بعد اب یوں کہ میں کہ شیطان فارغ ہو کے بیٹھ گیا ہے. اب شیطان سمجھتا ہے شیرا کام انسانوں کیا سنبھال لیا, میرے چیلے بہت دنیا میں ہو گئے, اب مجھے شیطانیت کرنے کی ضرورت ہے. اس پر کسی شاعر نے کچھ اشعار کرتے ہیں, ذرا غور سے سنیے گا. شیطان اعتراض ہے, کہتا ہے کہ سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں. اب شیطان کی سوچ یہ ہے بنایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اب انسان کو سجدہ کر لوں. تو نے جس وقت یہ انسان رپنا یا رب, اس گھڑی مجھ کو تو ایک آنکھ نہ بھایا یا رب, اس لیے میں نے سری ہے نہ جھکایا یا رب, لیکن اب پلٹی ہے کچھ ایسی ہی کایا یا رب. عقل مند اب یہ اسی میں سے میں توبہ کر لوں, سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں. اس شیطانیت میں بھی مت آگے نکل گیا, اب اس کو سجدہ میں کر لوں یہ زیادہ بہتر ہے. ابتدان تھی بہت نرم طبیعت اس کی, قلب و جاں پاک تھے شفاف تھی طینت اس کی, پھر بتدریج بدلنے لگی خصلت اس کی, اب تو خود مجھ پہ مسلط ہے شرارت اس کی. اس سے پہلے بھر میں اپنا ہی تماشا کر لوں, سوچتا ہوں کہ ابھی انسان کو سجدہ کر لوں. اللہ فرمایا کون بھر دیا تو نے بھلا کون سا فتنہ اس میں,
تو کیا فرماتے ہیں نا، ہم نے انسان اس خیر کو بھی رکھا، شر کو بھی رکھا. وہ کہتے ہیں کہ جو شر آپ نے رکھا ہے نا، پتہ نہیں کیا ہے، فتنہ ہے اللہ جو آپ میں بھرا ہے. بھر دیا تو نے بھلا کون سا فتنہ اس میں، پکتا رہ وجود ہمیشہ کوئی لاوا جا اس میں. ایک ایک سانس ہے اس صورت شعلہ اس میں، آگ موجتا ہوں کیا مجھ سے بھی صدا اس میں. اپنا آتش قدائے ذات ہی ٹھنڈا کر لوں، سوچ باپ ہوں کہ اب انسان بے سجدہ کر لوں. اب تو یہ خون کے بھی رشتوں سے اکڑ جاتا ہے، خود سے بھائی سے بندے سے بھی لڑ جاتا ہے. جب کبھی تیش میں ہتھے سے اکھڑ جاتا ہے، سوچتا ہوں میرے شر کا توازن سبھی بگڑ جاتا ہے. اب تو لازم ہے کہ میں خود کو بھی سیدھا کر لوں، سوچ مادھو کہ اب انسان سجدہ کر لوں. میری نظروں میں تو بس مٹی کا اسے تھا بشر کم، میری نظروں میں تو بس مٹی کا مادھو تھا بشر. میں سمجھتا میرے بھی خود سے بہت ہی کانتر، مجھ پہ پہلے نہ کھلے اس کے سیاسی جوہر. کان سوچتا کترتا ہے یہ قید بن کر، شیطانیت چھوڑ کے میں بھی یہی دھندا کر لوں. نہ چاہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں. کچھ جھجکتا ہے نہ ڈرتا نہ گری شرماتا ہے، کچھ جھجکتا ہے نہ ڈرتا ہے نہ شرماتا ہے. نت نہیں فتنہ روز ہی دکھلاتا ہے، اب تو یہ ظالم میرے بہکاوے میں کب آتا ہے. میں برا سوچ کر رہتا ہوں یہ کر کیا آتا ہے، میں برا سوچتا رہتا ہوں یہ کر لوں آتا ہے. ابھی اس کی مریدی کا ارادہ کر لوں، سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کروں. اس ظلم کے دام بچھائے ہیں نرالے دام نے، ظلم کے قید بچھائے ہیں نرالے اس نے. نت نئے پیچ مذاہب میں ہیں ڈالے اس نے، کر دیے کو اندھیروں میں اجالا اس نے. کام جتنے تھے میرے سارے سنبھالے اس نے، اب تو میں خود ہی کر ایک بوجھ سے ہلک مجھ کر لوں. سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں. استقامت نے ڈھپ بھی اس کی مصیبت کو، استقامت تھی کبھی اس کی مصیبت مجھ کو. اپنے عالم پر اسے لانا تھا قیامت مجھ کو، کرنی پڑتی تھی بہت اس پہ مشقت مجھ کو. ابھی ہے کہ دن رات ہے فرصت مجھ کو، اب کہیں گوشہ نشینی میں گزارا کر لوں. سوچتا ہوں شیطان انسان کو سجدہ کر لوں. مست تھا میں تیرے آدم کی حقارت کر کے، اسے بغان کہتا ہے مست تھا میں تیرے آدم کی حقارت کر کے، خود پہ نازاں تھا بہت تیری عبادت کر کے. کیا ملا مجھ کو مگر ایسی حماقت کر کے، کیا یہ ممکن ہے کہ پھر تیرے سجدہ کر لوں، یعنی اپنے کھوئے ہوئے رتبے کی تمنا کر لوں. سوچتا ہوں کہ اب انسان کو اس کو کر لوں. اب یہ انسان شیطانیت میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اے اللہ اب مصیبت سجدہ کرنے کو میرا دل چاہتا ہے. تو انسان کو اس انٹرنیٹ نے اتنا شیطانیت میں آگے بڑھا دیا کہ شیطان بھی اس پر متعجب ہونے لگ گیا. وہ اس لیے جس گھر کے اندر انٹرنیٹ نہیں محفوظ گھر ہے، اور جس گھر کے اندر انٹرنیٹ ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ شیطان کی فوج کی ایک بٹالین اس گھر میں موجود ہے، جو اس گھر کے بچوں کو اور بڑوں کو برائی کے اوپر مائل کرنے کے لیے ہر وقت لگی ہوتی ہے. ایک سوال اکثر نوجوان پوچھتے ہیں کہ دجال کوئی انسان ہوگا یا دجال کوئی تہذیب کا نام ہوگا. واقعی یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. پہلے بہت سارے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ دجال کے آنے سے پہلے دجالی تہذیب ہوگی جس کو ایک دجالی گروہ بنائے گا، یعنی ہوں گے وہ انسانی مدد، لیکن اس دجال کی تہذیب کو وہ پروموٹ کرنے والے ہوں گے. حضرت مفتی رفیع عثمانی باتوں کے ساتھ بہت سال پہلے ایک مرتبہ بات ہو رہی تھی تو حضرت نے فرمایا یہ کہ اگر احادیث سے صراحتاً یہ پتہ نہ چلتا کہ دجال انسان ہوگا تو ملیت کہہ دیتا کہ امریکہ بہادر دجال ہے.
اس لیے کہ جو دجال نے کام ہے وہیں سے شروع ہو رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے. اور وہاں پر کون؟ اور یہ یہودی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ یہودیوں کا گروہ یہ دجال کے ایجنٹ سمجھ لیں. نکال کے وہ ہر دجالیت کی تہذیب کو دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں. عورت کو بے پردہ کرنے کے لیے گھر دود ہے رہے ہیں. کے شانہ بشانہ نعرہ یہ ہے، اور حقیقت میں عورت کو بے پردہ کرنا مقصود لگائے، عورت کو گھر نکالنا مقصود ہے تاکہ ہم اس کو کھلونا بنا کے استعمال کر سکیں. مگر ناریت ہے شانہ بشانہ، اور اس کے اوپر جو ہے حقوق نسواں کا نعرہ لگایا. یہی تو دجالی کہ نعرہ کچھ ہوتا ہے مقصد اندر کچھ اور ہوتا ہے. آخرت سے روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگایا اور دنیا کے انسانوں کو آخری سے غافل کر دیا. آج مادیت کی جتنی محبت ہے یہ وہیں پیدا ہو رہی ہے دنیا میں، اور اس کو باقاعدہ آگے پھیلایا جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے. جیسے تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ دجال ایک انسان ہی ہوگا، سمجھ لیں حدیث پاک میں آیا ہے، اور وہ یک چشم ہوگا، ایک آنکھ والا ہوگا، کانا ہوگا. اور یہودی اس کانے کو اپنا کوئی بڑا پیغمبر اور خدا سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہمارا ایک آنکھ والا خدا آئے گا اور ہمیں پوری دنیا کا ایک آنکھ مل جائے گا. تب اسی لیے وہ اپنی تصویروں میں کتابوں میں ایک آنکھ کے تصور کو بڑھاتے جا رہے ہیں. آپ $20 کے نوٹ کو دیکھیں، ایک آنکھ بنی ہوئی ہے. ان کی مختلف جو ہے ایجنسیز کے سگنل جو مونوگرام ہوتے ہیں ان دیکھیں، ان پر ایک آنکھ بنی ہوتی ہے. اور تو اور سعودی پولیس کا نیا ایک آنکھ نام بنا ہے، اس کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے. ایک آنکھ کے تصور کو دنیا میں بڑھایا جا رہا ہے تاکہ ایک دیکھیے والا بندہ جب آئے تو ایک آنکھ کا ہونا کوئی عیب نظر نہ آئے. دجالیت کی انتہا جی ہاں ابھی سے یہ کا دینا شروع کر دیا. ایک آنکھ بری نہ لگے کسی کو، لوگ پہلے سے جانتے ہیں ابھی سے ایک آنکھ بھی ہو سکتی ہے. اپنے کانے پن کو چھپانے کے لیے، عیب کو چھپانے کے لیے انہوں نے سب کا سے ایک آنکھ کا تصور کیا اور ساتھ ایک مثلث بھی بنا دیتے ہیں. تو یہ کہ سب دجالیت ہے، اور اس کا بنیادی مقصد بندوں کو اللہ سے غافل کر دینا. اسی دنیا پتہ ہے کہ بندے ریچھ جائیں اور بندے بے حیائی کی زندگی گزارنے لگ جائیں. اور بچہ کہتے ہیں، مرد کہتے ہیں شائنس از اے سکنس. یہ جو شرم ہوتا ہے نا عورت کے اندر، جس بندے کے اندر موگی کے اندر شرم و حیا، اس کو کہتے ہیں یہ تو ایک بیماری ہے. یعنی انسان میں شرم زیادہ ہوگی، کہتے ہیں یہ زیادہ بڑا بیمار ہے. اور جس جو بے شرم و نارن ہوگا کہتے ہیں کہ یہ صحیح انسان ہے. شائنس از اے سکنس یہ کسی سے لگاتے ہیں. اس لیے وہ بچوں کو اسکول میں کہتے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی اگر بات کرنی ہے کہتے ہیں کہ تم آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرو. اب جب یا لڑکی لڑکے کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرے گی تو آنکھیں چار پہلے ہوتی ہیں، پھر دل ایک دوسرے کے خلاف بن جاتے ہیں. تو یہ تہذیب دیکھیے کیسے دجالیت ملک آ رہی ہے. سن لیجیے، اس لیے باہر کے لڑکوں میں جو یونیورسٹیوں کالجوں میں دستور ہے، ذرا چنائیے، ایک کلاس کا بیٹھتا ہے، پھر ایک لڑکی بیٹھتی ہے، پھر ایک لڑکا، پھر ایک لڑکی. جو لڑکا کلاس میں بیٹھا ہوتا ہے اس کے دونوں طرف لڑکیاں ہوتی ہیں. دائیں دیکھے گا تو اس کو لڑکی نظر آئے گی ہوگا، بائیں دیکھے گا تو لڑکی نظر آئے گی. دائیں ہلے گا تو لڑکی سے ٹچ ہوگا، بائیں ہلے گا تو لڑکی سے ٹچ ہوگا. اور جہاں لڑکی ہوتی ہے وہ دائیں دیکھے گی تو اس کو لڑکا نظر آئے گا، بائیں دیکھے گی تو لڑکا نظر آئے گا. بات نہیں. اب یہ لڑکی جو دو طرف سے لڑکوں میں گھری ہوئی ہے یہ کب تک بچ کے بیٹھے گی؟ اگر وہ اپنے ساتھ والوں سے بات نہیں کرتی، پھر استاد ہے وہ اس کی رپورٹ بناتا ہے کہ یہ لڑکی بیمار ہے، یہ ساتھ والے لڑکوں سے بات نہیں کرتی. یہ ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے اور وہ آ کے اس لڑکی کو سمجھاتے ہیں کہ تم لڑکوں کیوں نہیں کرتی، یہ جو شرم ہے یہ بیماری ہے، تم بیمار ہو، ہم تمہارا نفسیاتی علاج کرتے ہیں. اس طرح ماں باہر پڑھنے کے لیے بچے جاتے ہیں، ان کے اندر سے شرم و حیا کو نکال دیا جاتا ہے، اور ان کو یہاں بڑے خوش ہوتے ہیں
ہمارے بچے پڑھنے کے لیے باہر ملک چلے گئے ہیں، ہو جائے گی، یہ نہیں پتا انجینئر ڈاکٹر تو بن کے آ جائیں گے مگر ان کے اندر سے حیا جیسی نعمت بھی ختم ہو، تاکہ چھوٹی چھوٹی کلاس کے بچوں کو انٹرنیٹ پہ کام دیا جاتا ہے، بچے انٹرنیٹ کھوج کے عادی بنے اور انٹرنیٹ کے برے اثرات سے وہ خود اثر حاصل کریں۔ ہمارے ایک بیٹے ہیں، وہ کہنے لگے کہ میری بیٹی دوسری کلاس میں ہے، مجھے ایک دن کہنے لگی ابو مجھے میں نے کہا کیا کرو، کہنے لگی مجھے انٹرنیٹ چاہیے۔ میں نے کہا انٹرنیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ جی ابو مجھے کلاس ٹیچر نے کہا تھا تم انٹرنیٹ سے یہ چیزیں نکال کے لاؤ۔ کہنے لگے میں نے اسے تھوڑی دیر وہاں کمرے میں کمپیوٹر ہے تم بیٹھ کے کام کر لو، وہ بیٹھ کے کام کرنے لگی۔ کہنے لگے جب میرے بعد مجھے خیال آیا یہ 2 سال کی بچی ہے، یہ انٹرنیٹ پہ کیا کر رہی ہوگی دیکھوں تو صحیح۔ اور میں کمرے میں گئی تو اس نے وہاں پر ایک ویب سائٹ کھولی ہوئی تھی اور ویب سائٹ کا نام تھا allforgirls.com allforgirls.com۔ یہ ایک ویب سائٹ ہے، بچی کے پیدا ہونے سے لے کے اس کے بڑھاپے تک اس کو زندگی میں چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہر چیز وہاں پر موجود ہے۔ تو چلو بچی کے لیے تو کھلونے ہوتے ہیں، بنانی ہے کی چیزیں ہو گئی، تم نے بال کیسے بنانے ہیں، بالوں کی لٹیں کیسے بنانی ہیں یا پونی کیسے بنا پڑتے ہیں، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ نہیں، جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے پھر اس کو لڑکوں سے رابطے کرنے بات اس کے بھی طریقے سکھائے کرے، پھر لڑکوں کے ساتھ رہنا کیسے ہے وہ طریقہ بھی سکھایا گیا، پھر لڑکوں کے ساتھ میل ملاپ کیسے لکھنا ہے وہ بھی سکھایا گیا۔ یہ سب چیزیں اسی ویب سائٹ پہ سکھائی گئی ہیں اور اس ویب کو 2 سال کی بچہ بول کے بیٹھی ہوئی ہے، جس میں تو انٹرنیٹ کے نسا پہ حقیقت میں بے حیائی دنیا میں پھیلانے کے لیے ایک سازش ہے جس نوجوان ہم سب کے سب آسانی کے ساتھ ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے نوجوان کے پاس ٹی وی نہیں ہوتی، وائف نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں جی مجھے وائی فائی چاہیے، اس لیے کہ وائی فائی بیوی کا متبادل بن جاتی ہے، نہیں لگتی اور وائی فائی مل جاتی ہے تو پھر وائف کی سمجھنے کہ وہ بھی ہے گھر میں یا نہیں۔ اور لگا تو یہ اس دجالیت کہتے ہیں کہ پھیلانا کچھ چاہتے ہیں مگر اوپر سے نعرہ کچھ دیا ہے، نعرہ لگایا ہم نے پوری دنیا کو ایک شہر بنا دیا ہے، ایک گلوبل ولیج بنا دیا، تم انٹرنیٹ کی پوری بزنس اچھے طریقے سے کر سکتے ہو۔ تو بزنس کے نام پر ایسا پھیلایا کہ دنیا کے اندر بے حیائی کو پھیلا دیا۔ سمجھیے یہی جعلی تہذیب ہے اور اسی سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ یوں دوسرے بندے کہ دجال جس کا نام ہے نا وہ ایک بندہ ہوگا مگر اس کے آنے سے پہلے کچھ بندے اس کی تہذیب بنا دیں گے اور پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیں گے، پھر جو دجال آئے گا اس کے لیے اپنی دجالیت کو پھیلانا اور آسان ہو جائے گا، وہ ایک چکر لگائے گا اور پوری دنیا سے بھی دجالیت پھیل جائے گی۔ ہمیں دجال سے بھی بچنا ہے اور دجالی تہذیب سے بچنا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ ہمیں دجال سے بھی بچنا ہے اور اگر دجالی تہذیب سے بھی بچنا ہے کیونکہ ہمارا اصل مقصد ہے اپنے ایمان کو بچانا ہوں گے۔ ہم اپنے ایمان کو بچا گئے تو ہم کامیاب ہوں گے اور اگر ہمارے ایمان پہ اثر پڑ گیا تو ہم ناکام تھا۔ اس لیے سورۃ کہف ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی سبق دیتی ہے۔ وہ سبق ہم نے پڑھ سورہ کہف، ہم ایک مرتبہ پھر سورہ کہف کے واقعات کا تکرار کر لیتے ہیں چونکہ آج کا یہ پہلا کہف کا درس آخری درس ہے۔ بتائیے سورہ کہف میں کتنے واقعات ہیں؟ 5 واقعات ہیں۔ واقعہ کون سا ہے؟ آدم جو سینٹرل واقعہ ہے جو لبے میں ان سے ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے اور اس میں اللہ نے شیطان کا بھی تذکرہ کیا۔ اس واقعہ آسان کو کیا سمجھایا نہیں کہ ہمارا اصلی وطن جنت ہے، وہ آخرت ہے، دنیا عارضی ہے، فانی ہے، دنیا سے دل مت لگاؤ، آخرت کو یاد رکھو اور اس کی تیاری زیادہ کوشش میں لگے رہو۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی جو نیک وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہیں ان چیزوں سے جو فانی ہونے والی ہیں۔ یہ سبق ہمیں سکھایا گیا۔
التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود. پھر دوسرا قصہ کون سا ہے؟ اصحاب کہف والرقیم. کہ اصحاب کہف کون تھے؟ چند نوجوان تھے جو اب اللہ تعالی ایمان کو بچانے کے لیے شہروں کو چھوڑ کر ایک کہف کے اندر چلے گئے تھے، اور وہاں پہ نہیں ہوئے. اللہ نے 300 سال کچھ زیادہ ان کو سلا دیا. اللہ ان کی کروٹیں بدلتے رہے اور ان کے جسم خراب مرنے کے بعد یہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی. اللہ دکھانا چاہتے تھے اس قوم کو کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ بعد کوئی کیسے زندہ ہوگا، ہم چاہیں تو بندے کو 300 سال سلانے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. پہلا جب وہ اصحاب کہف اٹھے تو اس وقت حالات بدل چکے تھے. نوجوان بادشاہ جو تھا وہ کافر تھا، اب بادشاہ مسلمان تھا اور پوری قوم مسلمان ہو گئی تھی. اللہ نے پنوں کو یہ دکھا دیا کہ دیکھو تم بے سہارا تھے، تم نے میرے جو ہے وہ سہاری قوم پکڑا اور میں نے تمہارے ایمان کو بچا دیا. تمہیں اب میں نے کہف سے نکالا جبکہ ساری دیکھا ایمان والی بنا دی ہے، تو میں ایمان بچانے پہ آتا ہوں تو کفر کے ماحول میں بھی ایمان بچا کے دکھاتا ہوں. اور اس واقعے سے ہمیں ایک سبق ملا. بھی اب کیا سبق ملا؟ ہم اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں ہمیں اپنے زمانے کے کسی کہف کے ساتھ جڑ کے رہنا پڑے گا. کہف کتنے قسم کے ہیں؟ کون کون سے؟ مدارس عربیہ کہف ہیں، اللہ والوں کی خانقاہیں ہوتی کہف ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کہف ہے، قرآن مجید کے درس جہاں چکے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، سبق سکھایا جاتا ہے، وہ بھی کہف ہے. کہ ایمان قرآن مجید کے اندر ہے، طاقت ہے، وہ بندے کے ایمان کو بچا لیتا ہے. وہ قیمہ ہے، بندے کے جسم کو مضبوط کر دیتا ہے اور اس کی حفاظت کرنے کا سبب بن جاتا ہے. نکلنا سر سے روح انسان کے جسم کی حفاظت کا سبب ہے نا. روح نکل جائے تو جسم 24 گھنٹے میں دنیا میں گزرنا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے اندر روح موجود ہے، ہمارا جسم نہیں گلتا سڑتا، حالانکہ ہم 60 سال دنیا گزار چکے ہیں. تو روح انسان کے جسم کو گلنے سڑنے نہیں دیتی. اسی طرح قرآن مجید ہے، ہماری معاشرتی زندگی کی روح ہے. یہ جو روح ہماری ہے یہ جسم کی روح ہے، اور قرآن مجید ہماری سوسائٹی کی روح ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ جو ہے ہم من امرنا ہے. اللہ نے قرآن مجید کے لیے روح کا لفظ استعمال کیا ہے. تو روح ہمارے معاشرے کی وہ قرآن مجید. اگر یہ قرآن مجید ہمارے معاشرے میں آ جائے گا تو ہمارے معاشرے کے ایمان کے گلنے سڑنے کو بچا لے گا. اس لیے قرآن مجید میں جو حف ہے اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ یہ بھی کہا، اور یہ بھی جو جائے گا وہ شیطان کے فتنے سے، وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. اور نقطہ سن لیجئے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، خاص طور پر علامہ طاہر صاحب مجموع البحار لکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے دور کے کہدی میں رہنے والے ہوں گے ہم آوان المہدی بنیں گے. یہ امام مہدی جب آئیں گے تو ان کے آوان مددگار بھی یہ کہف والے اصحاب ہی بنیں گے. تو اپنے ایمان کو بچانے والے لوگ ہیں، یہی لوگ امام مہدی کے ساتھی بنیں گے کیا دنیا میں. پھر اس کے بعد واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اس واقعے میں ہمیں علم اور متعلم کے آداب کو پتہ چلتا ہے. اس واقعے سے ہم دو سبق سیکھتے ہیں. انسان کون سے کہ موجود ہے، ہمیشہ یہ سمجھے کہ میرے علم سے اوپر بھی علم والے دنیا میں موجود. انسان کبھی بھی اشیاء کی یہ حقیقتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ وہ تمام اشیاء کی حقیقت کو جان لے. نہیں، علم فقط اللہ کے پاس ہے. بندہ جتنا سائنسی ترقی کرتا جائے وہ اشیاء کی ساری اشیاء کی حقیقتوں تک نہیں پہنچ سکتا. یہ ذہن میں بٹھا لیجئے. ایک سبق تو ہم نے اور دوسرا سبق ہم نے کیا سیکھا؟
محسوس نہیں. علم حاصل کرنے میں انسان کو آر میں مشق کرنی چاہیے. بڑا ہو تو چھوٹے سے علم حاصل کرے، اگر علم نہیں تو علم کے لیے سفر اختیار کرے، شقت اٹھائے، مگر علم کو حاصل کرنے میں لگا رہے. یہ اللہ تعالیٰ کو ایک پسندیدہ عمل ہے. سبق پھر اس کے بعد سکندر ذوالقرنین کا واقعہ آیا. اس سکندر ذوالقرنین کے واقعے میں ہم نے دو الگ ہی سیکھے. کون سے دو سبق سیکھے؟ پہلا سبق یہ سیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو مال عطا کرے، اس بندے کو چاہیے کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے. اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا، یہ سکندر ذوالقرنین کے واقعے سے ہمیں ملتا ہے. اور دوسرا سبق کو لگتا ہے اللہ جب بندے کو اختیار عطا فرمائے تو وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون لاگو کرے. زمین کس کی ہے؟ اس پہ قانون کس کا لاگو ہونا چاہیے. لہذا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ شریعت نافذ ہونے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ہمیں چاہیے ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں. ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہونی چاہیے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے. ان کے لیے دعائیں کرنا ہماری ذمہ داری ہے. وہ لشکر غزہ ہے، ہم لشکر دعا ہیں. وہ لشکر غزہ ہے اور ہم لشکر دعا ہے. حضرت وزیر نے فرمایا ایک ہوتا ہے غازیوں کا لشکر جو آگے جا کے دشمن سے لشکر دعا ہے، وہ یہ آپ کو شہادت کے لیے پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ غازیوں کا لشکر ہوتا ہے. اور ایک لشکر دعا ہوتا ہے جو لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں مگر ان کی سربلندی کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ لکھتے ہیں اپنے مکتوب میں کہ لشکر دعا لشکر غزہ کے اوپر فضیلت رکھتا ہے. الحمدللہ یہ گھروں میں بیٹھیں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے، اللہ کے ہاں ہمارا درجہ زیادہ یہ سبب ہوگا، ہم شریعت کی ترویج کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ خیر خواہ ہمیں سکندر ذوالقرنین کے واقعے سے ملتا ہے. اللہ کے بندوں کی اللہ کے لیے بھائی کرنی چاہیے اور انسان کو دوسروں کے لیے خیر خواہی کا سبب بن کے رہنا چاہیے. پھر اس میں سے سورہ کاف کے آخر پہ 3 باتیں اہم ہیں جو بیان ہوئیں. پہلی بات کون سی تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا قل هل ننبئکم اٹھانے اخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتا دیں ہم ان لوگوں کے بارے میں جو بڑا نقصان محنت والے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری یہ عہدیں اسی دنیا کی زندگی کے اوپر لگ جاتے ہیں اور وہ اپنی آخرت کو بھول بیٹھتے ہیں. اپنی اہم بات ہے سورہ کاف کے آخر پہ ہمیں سکھائی گئی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے صفات کا تذکرہ کیا ہے بڑی شان کے ساتھ کہ اگر ساری دنیا کے سمندروں کو سیاہی بنا سیاہی تھا اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی، ایک وقت آتا یہ تعریفیں تو ختم ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تو اگر تمہیں کرنے کے بعد پھر اپنے بندوں کو بتا بھی دیا کہ ایسے پروردگار کے حسن کو دیکھنا چاہو ہم تمہیں وہ طریقہ بھی بتا دیتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ وَمَنْ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، مخلوق کے ساتھ دل خفی نہ کرے، اپنے دل میں با سوا کی محبت کو مت آنے دے، پانے والوں کی محبت کو دل سے بچا کے رکھے. جو بندہ ایسا کرے گا یہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار بات تھی بن جائے گا. تو 3 باتوں میں سے کون کون سی باتیں تھیں؟ پہلی میں ہے ان لوگوں کے بارے میں بتایا جو فقط دنیا کی زندگی کی آسانی کو دیکھتے ہیں اور اسی پہ ریچھ جاتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں. اور یہ فتنہ آج کے دور میں عام ہے کو جو دیکھ. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن جمال کا تذکرہ کیا. اور تیسرا اس حسن جمال کو اب دیکھنا چاہے اور آپ نے اس کا طریقہ کار بتا دیا. یہ 3 باتیں پوری سورۃ کاف کا لب لباس بھی جس کے اوپر سورت کو ختم کیا گیا. پھر اس سورت کے شروع میں اور آخر میں مناسبت میں ہے. سورت کے شروع میں اور آخر میں مناسبت بھی ہے. اللہ نے ابتدا کا ذکر اپنی الوہیت کا ذکر کیا. ابتدا میں کس کا ذکر کیا؟ اپنی الوہیت کا ذکر کیا. اور سورت کے انتہا میں اللہ نے اپنی
ربوبیت کا ذکر کیا. فمن کان رب ہی اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا. تو سورت کے شروع میں کس کا تذکرہ کیا؟ اپنے الوہیت کا کیا. اور سورت کے آخر پہ کس کا تذکرہ کیا؟ ربوبیت کا. پھر اللہ نے نام کی محبوب کا بھی تذکرہ کیا، شروع میں بھی آخر میں بھی. مگر عجیب مناسبت دیکھیے کہ شروع میں نبی علیہ السلام کو ابدیت کا تذکرہ کیا اور آخر کے اوپر نبی علیہ السلام کی بشریت کا تذکرہ کیا. ذرا انما انا بشر مثلکم، یہ اس پوری صورت کا خلاصہ اور لب لباب ہے. اب ہم کا اس کو ایک دوسرے طریقے سے سن لیجئے کہ جو سب سے درمیانی قصہ تھا حضرت آدم علیہ السلام تھا. اس قصے میں دو طرح کا امتحان تھا، ایک شکر کا اور ایک صبر کا. شکر کے ایک طرح کے آدم علیہ السلام بنا جنت میں رکھا تھا، وہ نعمتوں کا شکر ادا کرے. اور صبر کا امتحان تھا کہ اور شکر کا پھل کھانے سے جو کر دیا گیا تھا. تو امتحان کتنی قسم کے تھے؟ دو طرح کے تھے، صبر کا، صبر کے شکر کا. پھر اس پہلا قصہ ہے اصحاب کہف کا، اس میں امتحان کس قسم کا تھا؟ کس قسم کا امتحان تھا؟ اس کے بعد دوسرا قصہ تھا صاحب جنتین کا، اس میں امتحان اور قسم کا تھا، یہ شکر کا امتحان تھا. پھر اس کے بعد تیسرا قصہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کرنے علیہ السلام کا. امتحان کس کا تھا؟ صبر کا امتحان تھا. اور آخری قصہ تھا سکندر ذوالقرنین کا، وہ امتحان کس کا تھا؟ شکر کا امتحان تھا. مقصد بتانے کا یہ ہے اے لوگوں کے حالات تمہیں بھی زندگی میں کرو، صبر اور شکر کے حالات میں آزمایا جائے گا. جب تم شکر اللہ سب میں ہو تو شکر ادا کرو، صبر کے حالات میں ہو تو صبر کرو. اللہ شکر کرنے والے سے بھی راضی ہے، صبر کرنے والے سے بھی راضی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان کو نعم العبد کا خطاب پر خطاب دیا، میرا کتنا اچھا بندہ ہے، وہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام بیماری آئی، وہ نے صبر کیا. اللہ فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا، اللہ عبد انہ اواب، یہ میرا کتنا پیارا بندہ تھا، میری طرف رجوع کرنے والا تھا. ایوب نے سلیمان علیہ السلام کے شکر کی وجہ سے ان کو بھی نعم العبد کا خطاب دیا. اور سورہ ایوب علیہ السلام کو سبق کی وجہ سے ان کو کون سا خطاب دیا؟ نعم العبد کا خطاب دیا. عبد کہف ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، اے بندو اگر نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تب بھی تم نعم العبد بنو گے، اور اگر تم مشکل میں صبر کرو گے تم نعم العبد بنو گے. لہذا نعم الدیدار بن کر زندگی گزارو اور اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤ. اور جب آخرت میں جاؤ تو اللہ کے صبر کو کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. اللہ تعالی ہمیں بھی آخرت میں اپنا دیدار عطا فرمائے اور میں صبر کرنے والا، شکر کے حالات میں شکر کرنے والا بنا.